2 سے 4 منٹ کا پیغام ہے، پیغام زیادہ لمبا نہیں ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ ہو چکی، تاجدار ختم نبوت کانفرنس مکمل ہو چکی، یہاں پہ لبیک کا ترانہ بھی چل چکا۔ اب جس مقصد کے لیے پورے پروگرام میں ہم آئے بیٹھے تھے وہ مقصد کیا تھا؟ حضور سے محبت کا وعدہ سب نے کر لیا ہے، آخر تک ہاتھ اٹھائیں، آخری بندہ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ حضور سے محبت کا وعدہ سب نے کر لیا، حضور کے نظام پر چلنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس، اور یقین مانے میں جلدی یہ محفل ایسے میں بہت جگہ پہ جا کے دیکھی، پر خدا کی قسم آج سیوا رام والوں سے میں راضی ہو کے جا رہا ہوں۔ یقین مانے کمال کے لوگ ہیں، اور آج جس طرح یہ ابابیلوں کی طرح آ کر بیٹھے ہیں اور ایک بندہ اٹھ کے نہیں گیا، یقین مانے میں ٹھہر کے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ ہم سب سے انشاءاللہ راضی ہو کے جائیں گے، راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح آج یہ سمندر بنا کے بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم اس طرح ہم نے ایمانوں میں بھی سمندروں کی طرح جانا ہے، ابابیلوں کی طرح گھسنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہوتا یہاں پہ یہ ہے، میں بڑی سیدھی باتیں کرنے، میں یہاں پہ آپ کو دین آپ نے سن لیا ہے، پڑھ لیا، علماء نے بیان فرما دیا ہے، میں میسج دینے آیا ہوں۔ یا سارے محبت والے ادھر بیٹھے ہیں، پر یہاں سے بندہ وہ نکل کر گیا ہے، اس کو فالو کرنے والا نکل کر گیا ہے جس نے گستاخ کی قبر پر اپنا جھنڈا لہرایا ہے۔ گستاخ رسول کی قبر پر سندھ میں ڈاکٹر شاہ نواز ملون کی قبر پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور ہمارے علاقے کے لوگوں نے اس کو کوئی نہ کوئی تو پرچی دی ہے نا، وہ ایمان میں پہنچ گیا ہے۔ وہی زرداری، وہی قاتل، انہوں نے کل بیٹھ کر ہمارے ماجد عزیز رضوی بھائی کو سر میں گولی مار کر رینجر سے شہید کروا دیا ہے۔ یہ لاشیں دینے کا ایک میلاد مصطفیٰ آپ ایسے منا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ ہم کبھی حویلیوں میں منا کر آتے ہیں میلاد مصطفیٰ، تو کبھی فیض آباد میں منا کر آتے ہیں، کبھی وزیر آباد میں منا کر آتے ہیں، تو کبھی چوک یتیم خانہ میں مناتے ہیں، تو کبھی مسجد رحمت للعالمین میں مناتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ سب کو، آپ سب ہماری قوم کی ذلت کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے ایک سیاسی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود صرف ایک بات سنی، میں مولوی نہیں ہوں، سیدھے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، یہ پگڑی رسول اللہ کی محبت میں پہنی ہے، کیا بات، یہ داڑھی رسول اللہ کی محبت میں رکھی ہے۔ پر بندہ کسے کانڑے دے نال لگے نا، کسے جنے دے نال لگے تو پھر ادھا دے چہرے بڑھتے نے۔ بے شک 2016 میں ہم یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، پینٹیں شرٹیں پہنتے تھے، اور بڑے وہ ڈیزائن بنانے بڑے ہمیں بھی آتے تھے۔ یہ پگڑیاں ایسے نہیں پہن کے، آپ جس چیز کی تمنا میں آج لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں۔ جن چیزوں کے، عہدوں کے لالچ میں، اسمبلیوں کے لالچ میں آپ سب لوگ لیڈروں کے نعرے مارتے ہیں، خدا کی قسم وہ پیسوں کے بکسے اٹھا کر ہمارے دروازوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سب کو صرف ایک بات کر رہے ہیں، ہماری ذلت کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ ذلت کی وجہ پتہ کیا ہے؟ 2016 سے جب سے امیر المجاہدین کو سنا، خدا کی قسم کسی بندے کے نعرے میں زندہ باد نہیں کہا میں نے آج تک۔ آج 9 سال گزرنے والے ہیں، کسی بندے کو زندہ باد نہیں کہا۔ زندہ باد کا نعرہ اب صرف رسول اللہ کی ذات مبارکہ کے لیے لگے گا، صرف ایک ہی نعرہ ہے جس کے لیے زندہ باد کہوں گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے، کبھی زرداری زندہ باد ہوتا ہے، کبھی عمران زندہ باد ہوتا ہے، کبھی نواز زندہ باد ہوتا ہے، اور پھر جب یہ زندہ باد ہوتے ہیں تو پھر قوم کو ٹی وی پر آ کر سود کی مبارکباد دے دی جاتی ہے۔ اور جس قوم کو سود کی مبارکباد دے دی جائے اور قوم اس پر خوش ہو کہ اب باہر سے پیکیج آ گیا ہے ہمارے لیے، تو پھر اس قوم کی وہ جو اٹے کی لائنوں میں لگی ہیں، وہ آپ کے اور میرے گھر سے نکل رہی ہیں، خانپور کے گھر سے یہ لگی ہوتی ہیں نا ادھر لائنوں میں، اٹے کی لائنوں میں، وہ آپ کے اور میرے گھر سے، میری اور آپ کی بیٹیاں ہیں وہ، اور ہم وہ قوم ہیں۔ پھر ذلت پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ پھر وہاں پہ جو ایرانی فرانسیسی جرنل ہے نا، وہ جب مراکش میں داخل ہوتا ہے نا،
तो मराकज में यूसुफ बिन ताशफीन के रोजे पर जाता है और कब्र को एड़ लगाकर ठुड्डा, जिसे पंजाबी का ठुड्डा मार के कहता है, उठ ताशफीन के बेटे, देख मैंने तेरी कौम के साथ क्या किया है, ले मुझसे बदला। फिर वही इस्राएली जर्नल शाम में जाता है और जाके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र मुबारक पर ठुड्डा मारता है, ठोकर मारता है, कहता उठ सलाहुद्दीन अय्यूबी, देख मैंने तेरी नस्ल के साथ क्या किया, तेरी कौम के साथ क्या किया, तेरी कौम आज सूद के को पसंद करने वालों के साथ खड़ी हो गई, उठ ले बदला मुझसे, ले बदला मुझसे। नहीं ले सका। फिर वो निकलता है और वो तुर्किया में वहां जाकर उस्मान गाजी के रोजे पर जाता है, कहता उठ होए बड़ी पगड़ियों वाले अजीम उस्मान गाजी, उठ देख मैंने तेरे पोतों के साथ क्या किया, तेरे पोते उसी बरतानिया के आगे लॉन्ग लिव द क्वीन करके खड़े हैं। ये है हमारा इलामा कलंदर लाहौरी इलामा मोहम्मद इकबाल रहमत। मेरी बात खत्म होने वाली है। कलंदर लाहौरी इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। हमसे गिला था इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, और हम वो कौम है जिन्हें सूदखोर पसंद आ गए हैं। इस इलाके से सूदखोर को पर्चियां मिली है हुजूर, फिर अजाब के लिए हम सब ने तैयार रहना, मैं आप सब में शामिल हूं, ये मेरा इलाका है। अगर इसी गुमराही में हमने रहना है तो फिर अल्लाह उसके रसूल की जंग हमारे साथ हो चुकी, और जिस कौम के साथ अल्लाह उसके रसूल की जंग हो जाए ना, उस कौम का ना आज भला हो सकता, ना कल भला हो सकता, ना परसों। लेकिन एक याद रखिएगा, हम अमीरुल मुजाहिदीन के मानने वाले फॉलोअर्स, जिन्हें लब्बैक वाले कहा जाता है, खुदा की इज्जत की कसम हर वक्त गोली के सामने खड़े हैं, लेकिन इतने पुरअमन है, इतने पुरसुकून है कि दिल करता है कि अगला लम्हा भी न गुजरे हुजूर के रास्ते पर हमारी कुर्बानी हो जाए। बेशक खुदा की कसम खाकर कह रहे हैं, कसम कोई बंदा झूठी नहीं उठाता।